بچوں کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ بالکل باخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین۔ جی ٹینتھ کلاس امید ہے کہ آپ نے اپنے سبق مرزا محمد سعید کو اچھے طریقے سے پڑھ لیا ہوگا، خلاصہ تیار کر لیا ہوگا، اپنے پیرنٹس کو لکھ کر دکھا چکے ہوں گے۔ اب خلاصہ لکھنے سے کیا ہوگا کہ آپ کو سبق کی ایکسرسائز وقت کرنا آسان ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ آپ خود ہی جواب دینے کے قابل ہو جائیں گے ہر سوال، لیکن اس کے باوجود میں آپ کو ایک دفعہ سارے سوالوں کے جوابات بتا دوں گی، ٹھیک ہے؟ اچھی طرح سے فالو کیجیے گا اور اس کے مطابق اپنی تیاری کر لیں، ٹھیک ہے؟ صفحہ نمبر 17 پہ مشقی سوالات سٹارٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کا صفحہ ہو سکتا ہے ڈفرینٹ ہو، ٹھیک ہے؟ آپ اپنی کتاب کے مطابق وہ صفحہ نکالیے گا، ٹھیک ہے؟ نمبر 1 کوسچن، مرزا محمد سعید کس لیے لکھتے تھے؟ ٹھیک ہے، صفحہ نمبر 13 پر اس کا جواب ہے۔ سیکنڈ پیراگراف اس کی تھرڈ لاسٹ لائن سے دیکھیے گا کہ کام کرتے تھے وہ اپنی تسکین کے لیے، یعنی کہ اپنے دل کی تسلی کے لیے کام کیا کرتے تھے۔ کس لیے لکھتے تھے؟ اپنے دل کی تسکین کے لیے، تسلی کے لیے لکھا کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو اپنے الفاظ میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ یہاں تو انہوں نے کہا نا کام کرتے تھے اپنی تسکین کے لیے، آپ نے اس کو اپنے الفاظ میں لکھنا ہے تو اپنے دل کی تسکین کے لیے کام کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد صفحہ پھر کوسچن نمبر 2 دیکھیے، لاہور کے پبلشروں کے ساتھ مرزا صاحب کا رویہ کیسا تھا؟ ٹھیک ہے، صفحہ نمبر 14 پر اس کا جواب ہے، ٹھیک ہے؟ پہلا پیراگراف اس کی 1.5 لائن چھوڑ کر جواب ہے کہ لاہور کے اکثر پبلشروں نے مرزا صاحب سے کتابیں لکھوانی چاہیں اور بڑی بڑی رقمیں پیش کی، مگر مرزا صاحب نے انہیں ایک لفظ بھی لکھ کر نہیں دیا، ٹھیک ہے؟ یہاں اس کا یہ جواب ہے۔ اس کے بعد آ جائیے پھر صفحہ نمبر 17 پہ آپ کا کوسچن، مرزا صاحب کی مارکۃ الآراء کتاب کا نام اور مرتبہ بیان کیجیے۔ اس کا جواب بھی صفحہ نمبر 14 پر ہے، ٹھیک ہے؟ دوسرا پیراگراف اس کی لاسٹ تھرڈ لائنز دیکھیے کہ سیکنڈ لاسٹ لائن میں، مرزا صاحب کا صرف یہی ایک علمی کارنامہ ہے، مگر ایسا کارنامہ کہ اردو کی اگر 100 کتابیں، یعنی ان کی پہلے ہم نے کتاب کا نام لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ مرزا صاحب کی مارکۃ الآراء کتاب کا نام مذہب اور باطنیت ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کا مرتبہ کیا ہے کہ اگر اردو کی 100 کتابیں بھی چھانٹی جائیں تو ان میں مذہب اور باطنیت کو ضرور شریک کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ یہ اس کا آنسر ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے سوال چوتھا، مرزا صاحب کی کن 2 قومی شخصیات سے عزیز داری تھی؟ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ، یہ اورل آپ سن لیجئے کہ 2 شخصیات تھیں، سر سید احمد خان صاحب اور مرزا ذکا اللہ، ان سے ان کی رشتہ داری تھی، عزیز داری تھی، رشتہ داری تھی، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہے یہ اگلا سوال، یہ بھی آپ نے اونلی سننا ہے، مرزا صاحب نے کس کالج میں تدریس کے فرائض انجام دیے؟ تو 2 ہی کالج تھے وہاں کے، ایک علی گڑھ اور دوسرا گورنمنٹ کالج لاہور، ان میں آپ نے اپنے تدریسی فرائض انجام دیے تھے۔ پھر ہے مرزا صاحب کا سب سے بڑا مشغلہ کیا تھا؟ تو کیا تھا ان کا مشغلہ؟ آپ نے اچھی طرح سے خود بھی دیکھ لیا ہوگا کہ مطالعہ کتب، یہ مشغلہ تھا ان کا، کتابیں پڑھنے انہیں اچھا لگتا تھا۔ اس کے بعد ہے اگلا سوال، مصنف کے پروگرام دانش کدہ میں شرکت کی درخواست پر مرزا صاحب نے کیا جواب دیا؟ اس صفحہ نمبر 16 پر جواب ہے اس کا، ٹھیک ہے؟ صفحہ نمبر 16 ٹھیک ہے؟ اس پہ ہے دانش کدہ، لاسٹ پیراگراف، ٹھیک ہے؟ لاسٹ پیراگراف کی اس کی تھرڈ لاسٹ لائن پہ دیکھیے کہ مرزا صاحب، سوال کیا پوچھا گیا کہ مصنف کے پروگرام دانش کدہ میں شرکت کی درخواست پر مرزا صاحب نے کیا جواب دیا؟ تو انہوں نے یہ جواب دیا تھا کہ آدمی شہرت کے لیے کوئی کام کرتا ہے یا دولت کے لیے، مجھے نہ اس کی ضرورت ہے نہ ان کی، ٹھیک ہے؟ چلو، یہ انہوں نے جواب دیا تھا۔ اس کے بعد آ جاتا ہے آپ کا سوال، مرزا محمد سعید کا حلیہ بیان کریں۔ تو اس کا جواب صفحہ نمبر 17 پر ہے، سیکنڈ پیراگراف اس کی پہلی لائن چھوڑیے گا، وہاں لکھیے، اس کے بعد لکھا ہے، اکھیڑا ڈیل، اجلا رنگ، کشادہ پیشانی، گھنی بھووں کے سائے میں بڑی بڑی روشن آنکھیں، رخساروں کی ہڈیاں ابری ہوئی، کترواں مونچھیں، ہنستے تو سامنے کے 2-4 دانت ٹوٹے ہوئے نظر آتے مگر برے نہ لگتے تھے، داڑھی مونڈی اور دھان پان سے آدمی تھے۔ یہ ان کا جو حلیہ تھا یہ بیان کیا گیا تھا۔ پھر ہے جی
کہ مرزا صاحب کے دونوں ناولوں کے نام تحریر کریں. یہ بھی آپ سن لیجئے کہ 2 ہی ناول تھے ان کے، یاسمین اور خواب ہستی. 2 نام آپ نے یہ لکھنے ہیں. اس کے بعد ہے سوال نمبر 2. ٹھیک ہے، مختصر سوالوں کے جواب ختم ہو گئے. اب ہے سوال نمبر 2، تھوڑا سا تفصیلی جواب مانگا ہے انہوں نے. ٹھیک ہے، تو آپ نے تفصیلی جواب خود لکھنا ہے. لیسن آپ نے اچھی طرح سے غور سے سنا بھی ہے اور پڑھا بھی ہوگا، لیکن اس کے میں تھوڑا سا آئیڈیا دے دیتی ہوں کہ وہاں اس صفحے پر آپ نے وہاں سے تلاش کرنا ہے کہ پطرس بخاری سے مرزا صاحب کے تعلق کو اپنے الفاظ میں بیان کیجیے. ٹھیک ہے، تو یہ صفحہ نمبر 14 کے بالکل آخر میں پطرس اور تاج نے بھی مرزا صاحب سے اکتساب علم حاصل کیا، یہ والا پیراگراف، اور جہاں ختم ہو رہا ہے وائسرائے ہند کا. ٹھیک ہے، یہاں تک اس کو آپ نے اپنے الفاظ میں لکھنا ہے. یہ پطرس کا تعلق تھا مرزا صاحب کے ساتھ. ٹھیک ہے، اس کے بعد آ جاتا ہے آپ کا سوال نمبر 3. عالم کی موت عالم کی موت ہوتی ہے، اس جملے کا مفہوم وضاحت کے ساتھ بیان کریں. ٹھیک ہے، تو اسٹوڈنٹ جب یہ میں نے آپ کو پڑھایا تھا تب بھی میں نے وضاحت کی تھی، لیکن دوبارہ بھی سن لیجئے. 2 لائنوں میں بس اس کا جواب دینا ہے آپ نے کہ عالم کی موت ہوتی ہے. عالم مین علم والا انسان، کہ اگر ایک علم والا انسان دنیا سے کوچ کر جاتا ہے، عالم سے کوچ کر جاتا ہے، چلا جاتا ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے، پوری دنیا کے لیے موت کا باعث بنتا ہے، کیونکہ پوری دنیا اس کے اس علم کے فائدے سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہے. وہ چلا جاتا ہے، اس کے علم سے اب دوبارہ فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا، کیونکہ وہ اس دنیا سے چلا گیا. ٹھیک ہے، تو اس کی وضاحت آپ نے اس طرح سے کرنی ہے. اب ہم کوشچن نمبر 4 پہ آئیں گے. ٹھیک ہے، یہ ہے درست جواب پر نشان لگانے ہیں. تو میں صرف ایک بولوں گی، باقی اگلے والے آپ نے خود کرنے ہیں سارے، کیونکہ آپ نے سبق کو اچھی طرح سے پڑھ لیا ہوا ہے. سبق مرزا محمد سعید کس ادیب کی تحریر ہے؟ تو یہ آپ نے شروع میں ہی آپ کو ٹائٹل بتا دیا تھا کہ یہ شاہد احمد دہلوی کی تحریر ہے. ٹھیک ہے، 4 نام لکھے میں، شاہد احمد دہلوی رائٹ ون ہے، آپ نے وہاں نشان لگا دینا ہے. اس کے بعد اگلے والے سارے آپ نے خود کرنے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد صفحہ نمبر 19 پہ آئیے. ٹھیک ہے، صفحہ نمبر 19 پہ سوال نمبر 5. درج ذیل الفاظ و تراکیب کی وضاحت جملوں میں استعمال کے ذریعے کیجیے. ٹھیک ہے، وہی سارے ورڈز ہیں جو کہ آپ کو الفاظ معنی کروا دیے گئے تھے، آپ کو لکھی صورت ملے ہوں گے، آپ نے انہیں آسان جملوں میں ترتیب دینا ہے. ٹھیک ہے، 1-2 جملے میں بتا دیتی ہوں، باقی آپ نے خود کرنے ہیں. پہلا جیسے ہے سانع ارتحال، یعنی کہ موت کی خبر. ٹھیک ہے، کہ مرزا صاحب کے سانع ارتحال کی خبر ہم تک نہیں پہنچی، بڑے افسوس کی بات ہے. ٹھیک ہے، پھر ہے جی ایک متمول. ٹھیک ہے، اس کو کتاب کے حوالے سے اگر آپ کر دیں گے، سبق کے حوالے سے، کہ مرزا سعید صاحب ایک متمول خاندان سے تعلق رکھتے تھے. ٹھیک ہے، سمپل آپ نے جملے بنانے ہیں، مشکل نہیں بنانا. ٹھیک ہے، تو یہ جملے آپ خود بنائیں گے، یہ آپ کا ایک ایکٹیویٹی ورک ہے. اس کے بعد ہے سوال نمبر 6. درج ذیل الفاظ پر اعراب لگا کر ان کا تلفظ واضح کیجیے. تو اسٹوڈنٹس یہ آپ کو لکھی ہوئی صورت میں نے پرووائڈ کر دیے ہوں گے، کر دوں گی، انشاءاللہ آپ کو مل جائیں گے. تو آپ نے اعراب لگانے سیکھنے ہیں، یہ بھی MCQs کی صورت میں آتے ہیں، یہ اس لیے آپ کو یاد کرنے ہیں. ٹھیک ہے، لفظ کو بولنا کس طرح سے، زیر زبر کے ساتھ. اس کے بعد سوال نمبر 7. سبق مرزا محمد سعید کا متن ذہن میں رکھ کر درست یا غلط پر نشان لگائیے. ٹھیک ہے، یعنی کہ سبق کو اپنے سامنے رکھنا ہے اور آپ نے نشان لگانے. جیسے دیکھیں نمبر 1 پہ ہے مرزا محمد سعید کی موت کی خبر پڑھ کر دل دھک سے رہ گیا. تو یہ صحیح ہے، دھک لفظ ہی استعمال ہوا ہے آپ کے سبق میں جو لفظ استعمال ہوگا وہی آپ کا درست ہوگا. دوسرے نمبر پہ ہے مرزا صاحب پبلک پلیٹ فارم پر آنے سے گھبراتے نہیں تھے. تو یہ غلط جملہ ہے، وہ گھبرایا کرتے تھے، یہاں لکھا ہے نہیں، اس کا مطلب ہے یہ جملہ غلط ہے. مرزا صاحب بڑے ٹھنڈے مزاج کے انسان تھے. تو یہ واقعی ایسی بات تھی، وہ ٹھنڈے مزاج کے انسان تھے، تو درست پہ نشان لگائیے. اس کے بعد ہے مرزا صاحب جو کہہ دیتے تھے اس سے کبھی نہ پھرتے. تو ایسا ہی تھا نا، ان کی آپ نے زندگی کے حالات پڑھے کہ انہوں نے جو بات کہی اس پہ ڈٹے رہے. تو یہ بھی درست جملہ ہو گیا. مرزا محمد سعید دل کے مریض تھے. تو ایسا نہیں تھا، وہ دل کے مریض نہیں تھے، جبکہ وہ راشا کے اور میدے کے مریض تھے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کے رائٹ 1 آپشن تھی، یہ آپ نے دیکھ لی اچھی طرح سے. تو اسٹوڈنٹ یہ آپ کا ایکسرسائز ورک تھا، اس کے آگے لکھا ہوا ہے جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ. یہ آپ کو گرامر ورک جب کروایا جائے گا تب کروا دیا جائے گا. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ، تو آج آپ کا یہ چیپٹر ختم ہو گیا. انشاءاللہ آپ اچھے طریقے سے اس کو تیار کریں گے. اگلی ویڈیو میں ہم اگلے سبق کے ساتھ آئیں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ.